پاکستان اور کرکٹ کا رشتہ بہت پرانا ہے. یہ صرف ایک سپورٹ نہیں بلکہ جذبات اور کلچر کا حصہ ہے. جب بھی میچ ہوتا ہے پورے ملک میں جنون اور ایکسائٹمنٹ چھا جاتی ہے. ہر پاکستانی کرکٹ فین کا خواب ہے کہ بڑے انٹرنیشنل میچز اپنے ملک میں دیکھیں. قذافی اسٹیڈیم کے جام پیکڈ سٹینڈز اور ہر بال پر چیئر کرتا ہوا کراؤڈ پھر واپس آئے. مگر سوال یہ ہے کہ کیوں پاکستان اپنی تمام کوششوں کے باوجود اس ایونٹ کو مکمل طور پر ہوسٹ کرنے میں ناکام لگ رہا ہے. کرکٹ کی یہ جنگ اصل میں ہے کیا؟ ہر نظر آئی سی سی کے فیصلے پر کیوں ٹکی ہوئی ہے؟ کیا یہ صرف کرکٹ کا مسئلہ ہے یا اصل وجہ کچھ اور ہے؟ پولیٹیکل ٹینشنز کی وجہ سے بی سی سی آئی نے انڈین گورنمنٹ کی پالیسی کو سپورٹ کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ بائیلیٹرل کرکٹ سے دوری بنائے رکھی ہے. 2012 کے بعد دونوں کنٹریز صرف آئی سی سی ٹورنامنٹس اور ایشیا کپ میں آمنے سامنے آئی ہیں. پچھلے سال پاکستان نے ورلڈ کپ کے لیے بھارت کا سفر کیا، جس سے یہ ایکسپیکٹیشنز بنی کہ انڈیا بھی چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان کا چکر لگائے گا. لیکن اس ایکسپیکٹیشن کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بی سی سی آئی نے اسٹیٹمنٹ دی کہ سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے انڈین ٹیم پاکستان جا کر نہیں کھیل سکتی. اسی وجہ سے پچھلے کچھ ہفتوں سے چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے کشمکش جاری ہے. اگر دیکھا جائے تو سچ تو یہ ہے کہ پاکستان نے سیکیورٹی کے حوالے سے بہت امپروومنٹ کی ہے. پچھلے کچھ سالوں میں سکسیسفلی پی ایس ایل اور دوسری انٹرنیشنل ٹیمز کو ہوسٹ بھی کیا ہے. پی سی بی چیئرمین محسن نقوی کا سٹانس بہت سگنیفیکنٹ ہے. انہوں نے بار بار یہ بات کی ہے کہ پاکستان نے سیکیورٹی اور انفراسٹرکچر کے معاملے میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ کر لیا ہے اور یہ وقت ہے کہ یہ دنیا ہماری ایفرٹس کو ریکگنائز کرے. دوسری طرف آئی سی سی نے پی سی بی کو ایک ہائبرڈ ماڈل پرپوز کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ میچز پاکستان میں ہوں گے اور جن میچز میں انڈیا ہے وہ کسی نیوٹرل وینیو پر ہوں گے. پی سی بی نے اس ہائبرڈ ماڈل کو شروع میں ریجیکٹ کیا اور محسن نقوی صاحب نے کہا کہ ہم پیرٹی چاہتے ہیں، یعنی کہ برابری. اگر پاکستان کو انڈیا جا کر کھیلنا پڑتا ہے تو انڈیا کو بھی یہاں آنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف کا کرکٹ بورڈ اپنے رولز ڈکٹیٹ کرے اور دوسری طرف کو صرف اور صرف کمپرومائز کرنا پڑے. محسن نقوی کہتے ہیں کہ آئی سی سی کو یہ مسئلہ فیئرنیس کے پرنسپل پر سالو کرنا چاہیے، یعنی فیصلہ صرف کرکٹنگ گراؤنڈز پر ہونا چاہیے، نہ کہ کسی پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک پریشر کے تحت. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جب بات انڈیا اور پاکستان کرکٹ کی ہوتی ہے تو پولیٹیکل ٹینشنز اپنا اثر ضرور دکھاتی ہیں. پاکستان ایک کرکٹ لونگ نیشن ہے اور یہ صرف ایک سپورٹ نہیں بلکہ ہماری قومی پہچان کا حصہ ہے. اسی لیے ہمارا پورا حق ہے کہ انٹرنیشنل میچز پاکستان میں ہوسٹ کیے جائیں. محسن نقوی نے اس حق کو ایک مشن سمجھا ہے اور ان کا سٹانس ہے کہ پاکستان کسی بھی حالت میں اپنے پرنسپلز پر کمپرومائز نہیں کرے گا، چاہے وہ فائنینشیل گینز ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ عزت اور برابری زیادہ ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ کرکٹ کا ریوائول صرف ریونیو کا نہیں بلکہ قومی فخر اور امیج کا مسئلہ ہے. اگر ہائبرڈ ماڈل پاکستان کے ہوسٹنگ رائٹس کو ڈائلیوٹ کرتا ہے تو وہ ہمارے لیے غلط ہوگا. پی سی بی کا فوکس ہے کہ فیصلے میرٹ اور برابری کے اصول پر ہوں تاکہ ہر ٹیم کو ایکول رسپیکٹ ملے. اسی سٹانس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اس کرکٹ جنگ کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے پی سی بی نے فلیکسیبلٹی دکھائی اور پارٹنرشپ فارمولا پیش کیا. اس فارمولا کے تحت اگر انڈیا کے میچز نیوٹرل وینیو پر ہوں گے تو آئی سی سی ایونٹس میں پاکستان کرکٹ ٹیم بھی انڈیا میں کھیلنے کے بجائے کسی نیوٹرل وینیو پر ہی کھیلے گی. یہ فارمولا چیمپئنز ٹرافی سے لے کر اگلے 3 سال تک امپلیمنٹڈ رہے گا. انڈیا 2031 تک 3 آئی سی سی ایونٹس ہوسٹ کرے گا: 2026 T20 ورلڈ کپ سری لنکا کے ساتھ مل کر، 2029 چیمپئنز ٹرافی اور 2031 او ڈی آئی ورلڈ کپ بنگلہ دیش کے ساتھ مل کر. اگر پارٹنرشپ فارمولا اپلائی ہوتا ہے تو پاکستان کو سری لنکا یا بنگلہ دیش کے ساتھ کو ہوسٹڈ ایونٹس کے لیے انڈیا نہیں جانا پڑے گا. لیکن 2029 چیمپئنز ٹرافی جو پوری طرح سے انڈیا میں ہوگی اب بھی ایک مشکل مسئلہ بن سکتی ہے. اس کانٹیکس میں جے شاہ جو نہ صرف بی سی سی آئی کے سیکرٹری ہیں بلکہ اب آئی سی سی چیئرمین بھی بن چکے ہیں، ان کا رول کیسا ہوگا؟ کیا وہ اپنے فیصلوں میں ان بائسڈ رہیں گے یا پھر انڈیا پاکستان کے پولیٹیکل ڈفرینسز کا شیڈو آئی سی سی کی ڈیسیژن میکنگ پر پڑے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ جے شاہ کی پوزیشن سے نیچرلی ایک کنسرن اٹھتا ہے کہ کیا وہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک نیوٹرل اور فیئر میڈیٹر کا کردار ادا کر پائیں گے. آئی سی سی کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق کسی کنٹری میں جا کر کھیلنے سے انکار کرنے والی ٹیم پر سینکشنز اور پینلٹیز لگ سکتی ہیں اور ایسی مثالیں ہمیں ہسٹری میں بھی ملتی ہیں. مثال کے طور پر 1996 کے ورلڈ کپ میں آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز نے سری لنکا جانے سے انکار کر دیا تھا جب کولمبو میں ایک بڑی بامبنگ ہوئی تھی اور سیکیورٹی کنسرنز اٹھے تھے. دونوں ٹیمز نے سری لنکا میں اپنے میچز کھیلنے سے منع کر دیا تھا، جس کے بعد انڈو پاک کمبائنڈ ٹیم نے سری لنکا کا سفر کر کے یہ ثابت کیا تھا کہ ملک میچز ہوسٹ کرنے کے لیے سیف ہے. اس وقت آئی سی سی نے سری لنکا کو واک اوور دیا اور ان کو پوائنٹس دیے. آج کے وقت میں بھی انڈیا نے سیکیورٹی ریزنز کا حوالہ دے کر پاکستان میں میچز کھیلنے سے انکار کر دیا ہے. کیا آئی سی سی اب بھی انڈیا کے لیے وہی سینکشنز لگائے گا جو 1996 میں سری لنکا کے لیے لگائے تھے اور پاکستان کو واک اوور مل جائے گا؟ آئی سی سی کی جانب سے ہونے والی میٹنگز اب بھی چل رہی ہیں. کرنٹ اپڈیٹ کی بات کریں تو سیٹرڈے کے دن لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نقوی صاحب نے بتایا کہ آئی سی سی کی میٹنگ کو پوسٹ پون کر دیا گیا ہے. انہوں نے یہ بھی یقین دلایا کہ جیسے ہی فیصلہ فائنل ہوتا ہے تمام اپڈیٹس فوراً شیئر کی جائیں گی. یہ میٹنگز پاکستان کرکٹ کے مستقبل کے لیے ایک بہت اہم موقع ہیں. یہ صرف چیمپئنز ٹرافی کی ہوسٹنگ کا سوال نہیں بلکہ اس بات کا امتحان ہے کہ کیا پاکستان کی ایفرٹس اور کمٹمنٹ کو گلوبل لیول پر ریکگنائز کیا جائے گا. کیا یہ فیصلہ صرف سپورٹنگ گراؤنڈز پر ہوگا یا پھر پولیٹیکل اور فائنینشیل پریشر
پریشرز کرکٹ پر حاوی ہو جائیں گے۔ کیا یہ تنازع ایک غیر جانبدار اپروچ کو فالو کرتے ہوئے حل کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا پاکستان کو اتنی ایفرٹس کے باوجود ورلڈ کرکٹ میں اپنی پہچان بنانے کے لیے مزید انتظار کرنا ہوگا؟ کرکٹ کی اس جنگ کا فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ اس انتظار کے ساتھ آپ سب کی اجازت۔ اللہ حافظ۔